فاروق اعظم فرمانے لگے आओ جس نے اپنے بچے یتیم کرانے ہو وہ مقابلے میں آ جائے، جس نے اپنی بیوی کا سہاگ اجاڑنا ہو سامنے آؤ۔ وہ دن گئے جب تم میرے محبوب کو تنگ کیا کرتے تھے، اب انگلی کا اشارہ کرو گے میں انگلی کو کاٹ کے رکھ دوں گا، آنکھ کا اشارہ کرو گے اپنے محبوب کی حمایت میں تمہاری آنکھ نکال کے پھینک دوں گا۔ خطاب کے بیٹے تجھے تو ہم نے سر لینے کے لیے بھیجا تھا۔ کہنے لگا ایسا ہی سودا ہوا کرتا ہے، سر لینے آیا تھا مگر سر دے بیٹھا ہوں، سر دے بیٹھا ہوں۔ اب تو یہی حالت یہ رہے گی، میرا سر ہو تیرا در ہو، تیرا در ہو میرا سر ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی۔ فاروق اعظم مسلمان ہو گئے، قریش سارے مایوس ہو گئے، لو بھی اب خیر نہیں، اب معاملہ بگڑ گیا۔ پروردگار عالم نے وہ شان بخشی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عمر جس گلی سے تو نکل جائے، جس بازار سے تو نکل جائے، اس بازار میں شیطان داخل ہونے کی جرت نہیں کرتا۔ اور یوں فرمایا اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا اور ختم نبوت کا تاج میرے سر پہ نہ ہوتا تو میرے بعد تجھے نبی بنایا جاتا۔ اور پھر سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا فاروق اعظم کی بیٹی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہے۔ فاروق اعظم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں۔ کیا نظارے آئے ہوں گے جس وقت فاروق اعظم کے دروازے پہ کالی کملی والے دلہا بن کر آئے۔ جس کا داماد امام الانبیاء ہو، کیا کہنا اس کی عظمتوں کا۔ اور پھر تمام صحابہ کرام میں جلیل القدر مرتبہ، عظیم مرتبہ، اس طرح سے زندگی گزاری۔ ایک یہودی اور ایک منافق مسلمان کے درمیان جھگڑا ہوا تلوار پہ، وہ کہتا تھا میری ہے، مسلمان تو نہیں تھا، منافق تھا، وہ کہتا تھا میری ہے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ یہودی کی تلوار ہے، تیرے پاس شاہد نہیں، گواہ نہیں۔ منافق جانتا تھا کہ فاروق اعظم تیز مزاج آدمی ہے، فاروق اعظم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میرا اور اس یہودی کا جھگڑا ہے، فیصلہ کریں آپ۔ تلوار پہ جھگڑا ہے ہمارا، یہ کہتا ہے میری ہے اور میں کہتا ہوں میری ہے۔ یہودی نے چپکے سے کہا کہ جی ہاں آپ فیصلہ کر دیں۔ پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فیصلہ فرمایا۔ حضرت عمر نے پوچھا حضور نے فیصلہ کر دیا؟ کہ جی ہاں حضور نے میرے حق میں فیصلہ کیا۔ یہودی کہنے لگا، اور فاروق اعظم نے اس منافق سے پوچھا کیوں بھائی تو کیوں آیا یہاں؟ کہنے لگا جی میں تو آپ سے فیصلہ کراؤں گا۔ انہوں نے تو اپنے آدمی کی بھی پاسداری نہیں کی۔ دیکھو نا یہ تو یہودی ہے، کافر ہے، اس کو تلوار دے دی کہ اچھا تو حضور کے بعد مجھ سے فیصلہ کرانے آیا ہے؟ کہ جی ہاں میں تو آپ سے کراؤں گا۔ دیکھو نا آپ کتنے غیرت والے آدمی ہیں کہ اچھا اچھا ماشاءاللہ تشریف رکھو ابھی فیصلہ کر دیتا ہوں۔ منافق نے سمجھا کوئی رجسٹر اٹھانے گئے ہیں، فاروق اعظم اندر سے تلوار لے آئے اور تلوار لاتے ہی منافق کی گردن پہ ماری، اڑا کے رکھ دی۔ فرمایا جو میرے آقا کا فیصلہ نہیں مانتا میرے پاس دوبارہ فیصلہ کرانے آئے گا، اس کے لیے میرے پاس یہ فیصلہ ہے۔ اڑا دی۔ میرے تیرے ورگا ہوندا نا اوشی جیڑا کچھ آدھا اپنی زبان گندی کریندا پہ تو کو کیا؟ صحابہ رسول کو تبرہ کرے، اپنی زبان گندا کردہ کھڑا، اپنی زبان بکدا پیا، تیرا کیا بگڑتا ہے؟ اور میں آدھا تیری دھی کو مندہ کڈھے وال اپنی زبان گندی کرتا ہے، تینوں غیرت دا جوش کیوں آندا ہے؟ تو
تجھے بہن کی گالی دے پھر بھی تو زبان گندی ہے، تجھے بیٹی کی گالی دے دے پھر بھی تو زبان گندی ہے، تجھے ماں کی گالی نکال دے پھر بھی زبان گندی ہے، تو قتل کر دیتا ہے، قتل ہو جاتا ہے، ہوش کھو بیٹھتا ہے غیرت کا مارا۔ اور رب ذوالجلال کی قسم، میری تمہاری کروڑوں بیٹیوں کی آبرو قربان کر دو سیدہ عائشہ صدیقہ کے جوتے مبارک پہ۔ کیوں گالی دے کوئی کسی کو؟ کہاں سے جرت آ گئی؟ کیوں جرت کرتا ہے کوئی کسی صحابی کو یا کسی صحابیہ کو گالی دینے کی؟ وہ مذہب کس کام کا جس میں گالیاں دی جائے؟ وہ مذہب ہے کوئی؟ وہ عبادت ہے کوئی جس میں گالی ہو، سب و ستم ہو، تبرہ ہو؟ آج اگر کسی مغلیہ خاندان کے فرزند کی حکومت ہوتی، ہم پھر دیکھتے کہ کون ہے امیر معاویہ کو سب و ستم کرنے والا اور کون ہے اماں عائشہ کو بھونکنے والا۔ اور میرا ایمان ہے، میں یہ جوش دلانے کے لیے نہیں کہتا، میرا ایمان ہے جس کان نے صحابہ کرام کا تبرہ سنا یا اپنی اماں کی شان میں گستاخی سنی، جب تو 50,000 سال کا پیاسا ہوگا، تیری آنکھ نے پانی نہیں دیکھا ہوگا، نہ ندی نہ نالا نہ چشمہ نہ کنواں نہ سمندر نہ دریا، سوا نیزے پہ سورج ہوگا اور 50,000 سال کا ایک دن گزرے گا، اور جب تو کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حوض کوثر پہ جائے گا، میرا ایمان ہے اماں ایسا تیرا دامن پکڑ کر چٹک کے پوچھیں گی، بیٹا تو ہی تھا جو میری شان میں گالیاں سنا کرتا تھا۔ تماشا نہیں ہے، دین ہے، دین۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان عظیم ہستیوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنے دور خلافت میں اسلام کے نام پر 18,000 شہر فتح کیے، 18,000 شہر فتح کیے۔ کوئی مائی کا لال ایسا کام، قیامت تو آ سکتی ہے مگر فاروق اعظم کی طرح تو فتح تو کر کے دکھائے۔ جن لوگوں نے فاروق اعظم کی شکل دیکھ کر بیت المقدس کی چابیاں حوالے کی تھی، جب لوگوں نے فاروق اعظم کو گالیاں دینی شروع کی، اللہ پاک نے تم سے قبلہ اول چھین لیا، جاؤ تم اس قابل ہی نہیں، جس کے چہرے کی برکت سے تمہیں بیت المقدس ملا تھا اس کو بکواس کر رہے ہو، جاؤ اب بیت المقدس میں یہودیوں کو تو دے سکتا ہوں مگر گالیاں دینے والوں کو نہیں دوں گا۔ بڑی عظمت کے مالک ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی، جنہوں نے اپنے دور خلافت میں وہ عدل کیا۔ اب وہ منافق کی گردن جو اڑا دی نا، منافق تو بے شمار تھے، اوپر سے مسلمان بنے ہوئے تھے، اندر سے پکے یہودی تھے۔ ہائے ہائے دیکھو، بالکل بے گناہ اپنے دروازے پہ، ارے بھائی اکرام کرنا چاہیے تھا، کلمہ گو کو قتل مار کر دیا، ہائے ہائے ہائے۔ سارے اکٹھے ہو کے اور دربار رسالت میں گئے، دربار رسالت میں گئے، ہائے مر گئے، ہائے مر گئے، ہائے ہائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا؟ اجی بس وہ تمہارا ہے نا، وہ کون؟ اجی وہ بڑا، آپ نے بڑا بنا رکھا ہے نا اسے، کون؟ اجی وہ ہے نا جس کو فاروق اعظم کہتے ہیں، عمر۔ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہاں کیا بات ہے، بالکل بے گناہ، بے قصور، بے خطا، بڑا نیک آدمی، حاجی غازی نمازی، تلوار ماری گردن اڑا دی مسلمان کی۔ ہاں یہی تو دکھ ہوا، مسلمان کو مار دیا، بدلہ دلواؤ جلدی کرو۔ انہوں نے سوچا چلو ہمارا تو ایک کمینہ گیا، پر بدلے میں فاروق اعظم کو قتل کریں گے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فاروق اعظم کو بلا بھیجا، بلا کے فرمایا اے فاروق یہ کیا بات کہہ رہے ہیں؟ کہتے ایک مسلمان کو آپ نے قتل کر دیا بغیر کسی وجہ کے۔
फारूक आजम परेशान हुए, मैं अब क्या करूं। उधर से जिब्रील अमीन कुरान लेकर आ गया, फला व रब्बिक। लोगों, वो कितनी बड़ी शान के मालिक होंगे जिनकी जरूरतों के मुताबिक कुरान उतरा। फला व रब्बिक, ऐ मेरे महबूब तेरे रब की कसम, मुझे अपनी कुदरत कामला की कसम, मुझे अपनी उलूहियत की कसम, मुझे अपने जलाल की कसम, मुझे अपनी परवरदिगारी की कसम, ला युमिनून, उस वक्त तक कोई मुसलमान हो ही नहीं सकता, मुसलमान बन ही नहीं सकता, हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम। और मेरे महबूब जो तेरे फैसले को पलट दे, जो तेरा फैसला ना माने, वो मुसलमान कहेगा। मैं खुदा कसम खाता हूँ, फारूक ने मुसलमान नहीं मारा बल्कि यहूदी मुनाफिक मारा है। जब कुरान करीम आ गया, बड़े भाग्य वहां से कपड़े झाड़ते हुए कहने लगे, तौबा तौबा, इसकी तो आसमानों तक बात जाती है, आसमानों तक। वो फारूक बैतुल्लाह में मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, अर्ज किया, मेरे आका मेरा दिल चाहता है कि मकाम इब्राहिम पे 2 रकात पढ़ा करूं। फरमाने लगे, उमर, अल्लाह के अमर के बगैर मैं तो सांस नहीं लेता। उसी वक्त कुरान करीम आ गया, वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। 17 मकाम ऐसे हैं, याद कर लिया करो कोई बात। वैसे तो तुम्हारे बड़े याद रहते हैं, मेरे बैंक में कितने हैं, फुलां से कितने लेने हैं, मसले याद नहीं रहते। 17 मकाम ऐसे हैं जो फारूक आजम ने फर्श पे चाहा, मेरे अल्लाह ने अर्श पे वही चाहा। फारूक की तमन्ना के मुताबिक कुरान उतरा। पर्दे के मसले में, बदर के कैदियों के मसले में, मकाम इब्राहिम पर नमाज के मसले में, मुनाफिक के कत्ल के मसले में, कितनी मकामात आते हैं कुरान करीम में। जो फारूक आजम ने खुदा की जमीन पे चाहा, अल्लाह ने उसी को पसंद करके अर्श पे चाहा। कितना बड़ा आदमी है जिसकी चाहत अर्श वाले से मिल जाए। और फिर सारी जिंदगी इंसाफ किया, इस किस्म का अदल किया, इस किस्म का इंसाफ किया कि दुनिया शाहिद है। औलाद की तरबियत की है, अपनी औलाद को संभाला है। हुकूमत है फारूक आजम की रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। छोटा सा आपका पोता खड़ा है, अबू मूसा अशरी सबको रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सहाबी है। उसने बैतुल माल में यानी स्टोर में खजाने वाले कमरे में झाड़ू दी, वहां से एक दिरहम मिला मिट्टी में से, कूड़े कबाड़ में से चवन्नी मिल गई। अबू मूसा अशरी ने फारूक आजम का नन्हा सा छोटा सा पोता खड़ा हुआ था, उसके हाथ पे रख दिया। बच्चा है, कोई शय ले लेगा, कोई मालिक तो नहीं इसका, ये तो गिरा पड़ा मिला है, कूड़े क्रिकेट में से मिला है, उस कमरे में से मिला जहां मुसलमानों का खजाना होता था। पोता दादा के पास चला गया। फारूक आजम ने जब बात की तो पता चला बच्चे के कुछ मुंह में है। फरमाया, बेटा मुंह में क्या है? अर्ज किया, दादा जान पैसा है। कहां से आ गया? अबू मूसा अशरी ने दिया। निकाल के देखा तो 1 दिरहम। खुश नहीं हुए, मेरे पोते के साथ मोहब्बत की है, खुश नहीं हुए। बुलाया अबू मूसा अशरी को और फरमाया, अबू मूसा, इस अल्लाह की धरती पे आसमान के नीचे तुझे मेरी औलाद से ज्यादा कोई जलील नजर नहीं आया। कौम का पैसा, बगैर तकसीम हुआ पैसा, बैतुल माल का टक्का तूने मेरे बच्चे को क्यों दिया? मार मार कर तेरा चेहरा बिगाड़ दूंगा। यूं तरबियत की है फारूक आजम ने अपनी औलाद की। आज हम गड़प सड़प मिल जाए सही औलाद का खाता पूरा ही पूरा करना। फिर वो फारूक जिसका आखिरी वक्त आया तो नमाज में
کوئی ایکسیڈنٹ میں مرے گا، کوئی آپریشن روم میں مرے گا، کوئی بیوی بچوں کے سامنے تڑپ تڑپ کے مرے گا۔ فاروق اعظم کو چھرا مارا گیا فجر کی نماز میں، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس کے بعد اپنے لخت جگر حضرت عبداللہ کو بلوایا رضی اللہ تعالی عنہ اور فرمایا بیٹا جا سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس چلا جا اور جا کر میرے لیے ایک بھیک مانگ لا، اور جا کر کے بھیک مانگ۔ عائشہ صدیقہ مال کہاں ہے؟ اس حجرے کی جس حجرے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہے، ابو بکر صدیق دفن ہے، ایک قبر کی جگہ ہے۔ عائشہ صدیقہ سے جا کر میرے لیے بھیک مانگ کے آ، اور جا کے یوں کہنا ہے چھپائے کفن میں آج عمر، اور سوالی آپ سے ہے سر بسر، اس کو بس للہ اجازت دیجئے تاکہ قدموں میں نبی کے جا بچھے۔ اجازت دے دو اللہ واسطے بھیک مانگتا ہوں۔ اور آج میری یہ حالت ہے، پیش یہ مولا کا ہے اتنا خیال، اور کانپتا ہے عمروں کا بس بال بال۔ رو رہے ہیں فاروق اعظم، فرماتے ہیں دیکھیے آج جانا اس کی حضور، کیسے آوے پیش وہ رب غفور، نہ معلوم کیا بنے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گئے، قبر کی جگہ مانگی، ابا جان نے بھیک مانگ رہے ہیں۔ فرمانے لگی میں نے اپنے لیے رکھی تھی، مجھے اس کے بدلے میں قیامت تو آ سکتی ہے مگر ایسی جگہ نہ ملے گی۔ واہ عائشہ صدیقہ، تم نے اچھا صدقہ کیا، تاریخ کو شرمندہ کر دیا۔ ارے 4 پیسے اللہ نہ ان پہ دو گے تمہیں امید اور مل جائیں گے، کپڑا دو گے تمہیں امید اور مل جائے گا، کھانا دو گے تمہیں امید اور مل جائے گا، مکان دکان دو گے تمہیں اور مل جائیں گے، لیکن عائشہ صدیقہ جانتی ہے نہ اور نبی آئے نہ ایسا حجرہ بنے، یہ تو جنت کا ٹکڑا ہے۔ عائشہ صدیقہ کو پتا ہے کہ یہ وہ زمین ہے، زمین کے وہ ذرے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کو لگے ہوئے ہیں، ان کا درجہ عرش عظیم سے بلند ہے۔ مگر اب عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ کوئی اور ہوتا تو میں انکار کر دیتی، فاروق کو انکار کرتے شرم آتی ہے، میرے محبوب نے اللہ سے مانگ کے لیا تھا، جاؤ میرا اللہ مالک ہے میں نے دے دی۔ جب واپس آئے حضرت عبداللہ بن عمر، ادب دیکھو، فرمایا مجھے اٹھا کے بٹھاؤ۔ اما عائشہ کا جواب لیٹ کر سننا بے ادبی سمجھتا ہوں۔ اٹھا کے بٹھایا، بتایا کہ اجازت مل گئی، رونے لگے۔ انصاف کا دم بھرنے والوں، عدل کا نام لینے والوں، آؤ فاروق کا آخری انصاف دیکھو، آخری۔ یوں فرمایا ابھی مجھے سانس آ جا رہے ہیں، جب میری روح پرواز کر جائے، جب میرا دم نکل جائے، مجھے غسل دے کر فارغ ہو جاؤ، جنازے کے تیار کر چکو، جب میرا منہ کفن میں چھپا سکو اور چھپا چکو، میرا جنازہ اٹھا کر اما عائشہ صدیقہ کے دروازے پہ لے جانا۔ کیوں؟ کیا کریں گے وہاں لے جا کر؟ فرمایا قیامت تک کے آنے والے لوگ یوں نہ کہیں زبردستی لے لی ہوگی، ورنہ ایسی جگہ کون دیا کرتا ہے۔
حکمران جو تھا 22 لاکھ مربع میل کا حکمران جو ہے، بادشاہ جو ہے 18,000 شہروں کا فاتح جو ہے، او میاں دبا کے لے لیا ہوگا، کون ایسی جگہ قبر کی جگہ دیا کرتا ہے؟ فرمایا جب میں نہ بول سکوں، میں خاموش ہو جاؤں ہمیشہ کے لیے، میری حکومت نہ رہے، میرا اقتدار نہ رہے، میری حکمرانی نہ رہے، منہ کفن میں چھپا ہوا ہو، اما ایسا صدیقہ کے دروازے پہ رکھ دینا، پھر اجازت مانگنا کہ آج اجازت پھر دو، اگر اجازت دے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے برابر دفن کرنا، اگر اس وقت اجازت نہ دے تو جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ کتنا بڑا انصاف ہے اور کس قدر خدا کا خوف ہے۔ فرمایا اگر وہ تم نے ایسا نہ کیا قیامت میں ڈر ہے کہیں شرمندہ نہ ہو جاؤ۔ جس نے ساری ساری رات لوگوں کی چوکیداری کی، پہرے داری کی، جو اپنی پیٹھ پہ اٹھا کر آٹے اور کھجوروں کی بوریاں غربا کو لا کے دیتا تھا، جو یتیموں اور محتاج اور غریبوں کا کھانا پکایا کرتا تھا، جو فاروق اعظم کا انتقال ہوا مدینے کے یتیم روئے، مدینے کے بیواریں روئی، محتاج روئے، اب کون ہماری خبر گیری کیا کرے گا؟ تو یکم محرم الحرام فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کون شہید ہوا، کون عام موت مرا ہے۔ عثمان ذی النورین شہید مدینہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، فاروق اعظم شہید مدینہ ہے، بلکہ شہید مسجد نبوی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محراب پہ، حضور کے مصلی پہ کھڑے ہوئے فاروق اعظم کو چھرے مارے گئے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر کیا پیار ہوگا؟ تم سارے قرآن کو ٹھیک ہے یاد رکھو، حدیثوں کو یاد رکھو، تاریخی واقعات کو یاد رکھو، اور جسے شک ہو، جسے یقین نہ ہو، وہ آج مدینے چلا جائے اور جا کے پوچھے او کالی کملی والے یہ تیری بائیں طرف کون سویا ہوا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، ہم قیام ایک ہاتھ میں ہاتھ صدیق اکبر کا تھا اور ایک ہاتھ میں ہاتھ فاروق اعظم کا تھا۔ یوں فرمایا جب میں قیامت میں اٹھوں گا ان دونوں ساتھیوں کے ہاتھ میرے ہاتھ میں ہوں گے، ہاکذا نبعث یوم القیامہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بھائی تمام صحابہ کرام کے خادم بنو، سارے صحابہ پکے سچے، اہل بیت سچے، تمام کے تمام جلیل القدر لوگوں میں سے ہیں، کسی کی برائی نہ کرو۔ انشاءاللہ زندہ رہے اگلے جمعے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بیان ہوگی۔ باقی ان دنوں میں لوگوں میں دستور ہے، رواج ہے، شہادت نامے غلط غلط کتابیں چھپی ہوئی ہیں، جنگ نامے پڑھنے کا، جنگ زیتون پڑھنے کا، اور غلط غلط روایات قسم کی باتیں سننے کا۔ اس لیے ہماری گزشتہ دوسرے تیسرے سال کی کیسٹیں ہیں شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہاں میرے لڑکا بات طیب دروازے پہ لیے بیٹھا ہے، میں نے خود منگائی ہیں تاکہ عورتیں سنیں، مرد سنیں، پڑوسنے سنیں، آپ سنیں، گھر والے سنیں، اور اہل بیت کی محبت سے واقف ہوں، ان کی عظمت سے واقف ہوں، ان کے طریقہ کار سے واقف ہوں۔ تو اس تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جہاں آپ اپنے گھر کی ہر چیز کو خریدتے ہیں کہ اس کے بغیر گزارا نہیں، اس کے بغیر گزارا نہیں، میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اہل بیت کی محبت کے بغیر بھی گزارا ہے، اہل بیت کی محبت کے بغیر بھی گزارا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کتنی بڑی شان ہوگی اس جوان کی جو حضور کے کندھے پہ بیٹھ کے فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں جس کا دل قرآن کریم سمجھنے کا عادی نہیں، لہم قلوب لا یفقہون بہا، جس کا دل قرآن سمجھنے کے لیے تیار نہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، جس کا کان اللہ کا قرآن سننے کے لیے تیار نہیں، أَمْ لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا، جس کا کان خدا کا قرآن سننے کو تیار نہیں۔
خدائی فیصلہ سنو، اللہ کے قرآن کا فیصلہ سنو، اللہ کے کلام کا فیصلہ سنو۔ جس کا کان میرا کلام سننے کے لیے تیار نہیں، جس کو میرا قرآن سن کے مزہ نہیں آتا، جس کو میرا کلام سن کے حلاوت نہیں آتی، جس کو میرا کلام سن کے لذت نہیں آتی، جس کی روح تازی نہیں ہوتی، جس کو لطف نہیں آتا، جس کو کیف نہیں آتا، جس کو سرور نہیں آتا، جو میرا قرآن سننے کو تیار نہیں، جو میرا قرآن آنکھوں سے دیکھنے کو تیار نہیں، جو میرا قرآن سننے سمجھنے کے لیے تیار نہیں، آؤ پھر خدائی فیصلہ سنو۔ فرمایا اولئک کالانعام، میرا فیصلہ نہیں، کسی پارٹی کا فیصلہ نہیں، کسی فرقے کا نہیں، کسی طبقے کا نہیں، کسی جماعت کا نہیں۔ فرمایا اولئک الانعام، پیدا کرنے والا مالک و خالق کہتا ہے مجھے اپنی کبریائی کی قسم یہ سارے جانور ہیں، یہ سارے کے سارے جانور ہیں، یہ درندے ہیں جو ایک دوسرے کو چیر پاڑ کر کھاتے ہیں، یہ درندے ہیں جو ایک دوسرے کا خون پیتے ہیں۔ فرمایا بل ہم اضل، جانوروں سے بھی بدتر۔ جس کے دل میں قرآن سن کر ترس نہیں، جس دل میں رحم نہیں، اپنے سے کمزور دیکھ کر جس کے دل میں شفقت نہیں، مہربانی کا مادہ نہیں، فرمایا وہ کوئی بندہ ہے، وہ تو جانور ہے۔ اور خدا قسم میں آ گیا، فرمایا بل ہم اضل، اس سے بھی بدتر۔ اللہ والے جو ہیں وہ ان خصلتوں کو دور کراتے ہیں، اور وہ آدمی کے مزاج اور دل میں سے ایسی چیزیں نکالتے ہیں جو اس کی بربادی کا ذریعہ بنتا ہے۔ دل کی بیماریوں کا کسی کو فکر نہیں، بخار ہو جائے آپ چڑھ جائے آپ کو پتہ چل جاتا ہے، نزلہ ہو جائے آپ کو پتہ چل جاتا ہے، کھانسی ہو جائے پتہ چل جاتا ہے، دل کی بیماریوں کا کیا پتہ چلے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت کے اللہ پاک کے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دلوں کی صفائی کی۔ پہلے لوگ جھونپڑیوں میں کچے کوٹھوں میں رہتے تھے، نہ اتنی صفائی تھی نہ اتنی ترقی تھی۔ آج برتنوں کی صفائی دیکھو، کپڑوں کی صفائی دیکھو، مکان کی صفائی دیکھو، رات دن بس اسی دھندے میں لگے ہوئے، سارا دن برتن دھونے سے فرصت نہیں، سارا دن کپڑوں کے بناؤ اور سنوار میں فرصت نہیں۔ تو اللہ والے ایسے موقع پر بڑی عجیب بات کہتے ہیں، وہی مجذوب ہے، مجذوب علی رحمت کہتے ہیں بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، مگر دل میں ہے گندگی انتہائی۔ بظاہر تو ہر شے میں چہرے کی صفائی، بدن کی صفائی، نہ جانے کتنی قسم کا صابن ہے، نہ جانے کتنی قسم کے پاؤڈر ہیں، نہ جانے کتنی قسم کے شیمپو ہیں، نہ جانے کتنی قسم کے کپڑے ہیں، کیا چال ڈھال ہے، کیا نئے نئے ڈیزائن ہے۔ مجذوب کہتا سب کچھ دیکھ لیا، بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، مگر دل میں ہے گندگی انتہائی۔ جس یار کی بیٹھک میں بیٹھ کے کھانا کھایا، جس رشتہ دار کی بیٹھک میں بیٹھ کے کھانا کھایا، اسی کی بہن کو دیکھ کر آبرو پہ ڈاکہ ڈالنے کا پروگرام ہے۔ جس دوست کے گھر میں بیٹھ کے کھانا کھایا، اسی دوست کی بیوی کی عزت لوٹنے کا پروگرام ہے۔ پرانے زمانے میں اب بھی دلی جیسے شہر میں اگر دعوت کی جاتی ہے تو وہاں ایک تشتری میں نمک آتا ہے سب سے پہلے۔ عرب میں بھی دستور تھا پرانے زمانے میں، اگر کوئی دعوت کرتا، کوئی تقریب کرتا، سب سے پہلے نمک آتا تھا۔ ایک ایک انگلی ہر شخص نمک چاٹتا تھا۔ کیا مطلب؟ جس نے نمک چاٹ لیا اب وہ نمک حرامی نہیں بنے گا،
اس گھر میں چوری کرنا، اس گھر کی آبرو کا غلط تصور لانا، اس گھر کے مال میں خیانت کرنا وہ حرام سمجھتا تھا جس گھر کا میں نے نمک چکھ لیا۔ اور مسلمانوں کی بات نہیں، ہندوؤں کی بھی یہ باتیں تھی۔ مولانا محمد علی صاحب جلندری سب قید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک سکھ تھا بہت بڑا ڈاکو، مسلمان اور ہندو مل کر اس کو ساتھ ملا کر کے لے گئے کہ یہاں اس گاؤں میں اس پنڈ میں ڈاکہ ڈالیں۔ سفر کر کے گئے، تکلیف اٹھا کے گئے۔ اس سکھ ڈاکو نے پوچھ لیا کہ یہ کون سا گاؤں ہے کہ یہ فلانا ہے۔ اچھا سارے کے سارے یہ تلاش کرو، یہ سوچ بچار کرو، اپنے پنڈ کی، اپنے علاقے کی، کسی مسلمان کی، کسی ہندو کی، کسی سکھ کی، کسی چوڑے چمار کی اس گاؤں میں لڑکی تو نہیں؟ ہمارے یہاں سے کوئی لڑکی تو شادی ہو کے یہاں نہیں آئی ہوئی؟ ان ساروں میں سے کہنے لگا کہ ہمارے بھنگی کی لڑکی جمعدار کی یہاں آئی ہوئی ہے۔ کہنے لگا واپس چلو، بیٹی بیٹی ہے، چاہے بھنگی کی ہو یا نواب کی ہو۔ ارے کل بیٹی کا ڈولا دیا تھا، آج ڈاکہ ڈالیں گے، شرم نہیں آئے گی؟ آج وہ تصور کہاں چلے گئے؟ اور ہم سب روتے پھرتے ہیں، سکون نہیں، سکون نہیں، اطمینان نہیں۔ ارے اطمینان آئے گا کیسے؟ ہمارے دل بے ایمان ہے، نیتیں خراب ہے، آئے گا کہاں سے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت نے اس قدر اس بات پہ محنت کی اور کوشش کی کہ غلط لقمہ بھی پیٹ کے اندر نہ چلا جائے۔ چنانچہ میں علی اعلان کہتا ہوں، 1,29,000 صحابہ کرام، کالی کملی والے کے دیوانے اور پروانے، حضور کے یار جانثار، حضور کے ساتھ پھاقہ کھانے والے، پھاقوں مرنے والے، پتھر کھانے والے، اپنے بچوں کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدا بلند کرنے والے صحابہ کرام کا یہ حال تھا۔ پیدل سفر کر کے جاتے تھے یہودی عیسائی، شام نکل گئے، فلسطین نکل گئے، ہندوستان آ گئے، 2 سال لگ جاتے تھے، اپنی جوان بیٹیوں کو مسلمانوں کے گھروں میں چھوڑ کے آ جاتے تھے۔ کبھی نگاہ نبوت نے جن کو رنگ دیا تھا، کبھی کسی صحابی پہ ذرہ برابر الزام نہیں لگا۔ ان یہودیوں کا، ان عیسائیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام ہیں، ان کی نگاہ بھی پاک ہے، ان کے دل بھی پاک ہیں، ان کے ارادے بھی پاک ہیں، ان کے ہاتھ بھی پاک ہیں۔ مصر کے گورنر نے، مصر کے جنرل کرنل نے خط لکھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں، دور خلافت ہے حضرت فاروق اعظم کا۔ کیا خط لکھا کہ حضور مجھے کافی وقت گزر گیا ہے اور فلاں علاقے میں آپ کے حکم سے ہم نے جانا ہے اور راستہ صرف ایک ہے اور اس راستے میں جال بچھا دیا گیا۔ اب مجھے مشورہ دیں، میں کیا کروں، حکم دیں مجھے۔ جال کیا بچھا دیا گیا کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے عیسائیوں نے پروگرام بنایا، سینکڑوں لڑکیاں تلاش کر کر کے بڑی خوبصورت حسینہ اکٹھی کی ہیں، ان کو گانے بجانے کی ٹریننگ دی ہے، ان کو اچھی اچھی آوازوں والی لڑکیاں ڈھونڈ کے لائے ہیں، اور انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ جب مسلمانوں کی فوج اس گلی سے گزرے گی، ان کوٹھوں کے اوپر چڑھ کے گانا بجانا کریں گے تاکہ ان کے دل میں بدماشی آئے اور ان کا بیڑا غرق ہو۔ کبھی کافر کا یہ عقیدہ تھا کہ مسلمان کا دل بگڑا تو یہ گیا، اس کی نیت میں خرابی آئی اور یہ تباہ ہوا۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے یہ خط نہیں لکھا کہ تو قرآن پڑھا کر، تو نفل پڑھا کر۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جنرل کرنل کو خط لکھا کہ اس میں لمبی چوڑی فکر کی کوئی بات نہیں، اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں، کوئی سوچ و بچار والی بات نہیں، سارے تیری فوج میں، تیری کمان میں مسلمان ہیں، سب کو اکٹھا کر لے، ساروں کو اکٹھا کر کے قرآن کریم کے سورت نور کی 2 آیتیں سنا دے۔
یہ بھی نہیں فرمایا کہ سزا سناؤ اتنے کوڑے لگیں گے، جو خلاف کرے گا یوں قید ہوگی، یوں کورٹ مارشل کر دیا جائے گا، کچھ نہیں۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے دیکھو، ان کے خیال میں قرآن کریم میں اتنی بڑی طاقت ہے، اتنی بڑی عظمت ہے، اتنی بڑی کرامت ہے، کلام الہی میں اتنا بڑا شرف ہے، اعلان کر دیا، فرمایا اپنے کرنل کو ساری فوج کو، لشکر کو اکٹھا کر کے قرآن کریم کی فلاں فلاں آیت سنا دے۔ اور اس کے بعد بے دھڑک فوج کو، لشکر کو اسی راستے سے گزار کے لے جا، بے دھڑک لے جا۔ ہائے کبھی قرآن کی 2 آیتوں سے کام بن جاتا تھا، اب سارے قرآن سے میرا تیرا کام نہیں بنتا۔ قصور قرآن کا نہیں ہے، یہ میرا تیرا ہے۔ یہ تو اتنی وفادار کلام ہے، اتنی پاک کلام ہے، خدا کی قسم ہزاروں رجسٹروں کے گتے، ہزاروں چائے کے ڈبے، ہزاروں مٹھائی کے ڈبے، لاکھوں کروڑوں دوائیوں کے ڈبے گندے نالوں پہ، کوڑیوں پہ، روڑیوں پہ پڑے ہیں، اور جس گتے نے قرآن کے ساتھ یاری لگا لی، خدا کی قسم کوئی آدمی بغیر وضو اس گتے کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ہزاروں نہیں لاکھوں کپڑے مارکیٹ میں پڑے، پر جس کپڑے نے قرآن سے یاری لگا لی، جو کپڑا جزدان بن کر قرآن پہ چڑھ گیا، لوگ اس کو بھی چومتے ہیں، اور چومنا چاہیے۔ یارو کپڑے نے قرآن سے یاری لگائی تو کپڑا عظمت والا بن گیا، گتے نے یاری لگا لی تو گتا بن گیا۔ ہزاروں قسم کے کاغذات روزانہ ذلیل ہوتے پھرتے ہیں، جس کاغذ پہ قرآن لکھا گیا وہ عظمت پا گیا، جس سیاہی سے قرآن لکھا گیا وہ سیاہی عظمت والی بن گئی۔ ارے اگر مسلمان قرآن کو اپنے اندر پیدا کر لے، اس کی عظمت کو بسا لے، اس کو اپنا لاہ عمل بنا لے، اس کو اپنے سر پہ رکھ لے، تو کیا یہ بندہ قرآن کے ساتھ وفاداری کرے تو قرآن کیا خیال ہے قرآن بے وفائی کر دے گا؟ یقین نہیں، یقین اصل بات اعتقاد کی ہے۔ یقین کا تو یہ عالم بنا ہوا ہے کہ اگر کوئی چوری کا معاملہ ہو جائے اور کسی پر شبہ ہو، اگر اسے کہو کہ قرآن اٹھا دے تو دیر نہیں لگائے گا، اور اگر کہے کہ فلانی خانگاہ کا کنڈا مار دے کہ یہ کام میں نہیں کرتا۔ خانگاہ کے کنڈے پہ ایمان ہے، قرآن پہ ایمان نہیں۔ اس پر یقین ہے کہ پیر اندھا کر دے گا، اور یہاں یقین نہیں کہ جس خدا نے پیدا کیا اگر میں نے جھوٹا قرآن اٹھایا تو وہ برباد کر دے گا۔ عجیب عجیب لوگ ہیں۔ چنانچہ مصر کے کرنل نے، مصر کے جنرل نے ساری فوج کو اکٹھا کر لیا۔ اس نے بھی یہ بات تو نہیں کہی کہ فاروق اعظم کو دوبارہ خط لکھتا کہ حضرت یہ تو 2 آیتیں آپ نے لکھی، یہ تو سارا قرآن روز پڑھتے ہیں، پر بنے گا کیا؟ جیسے فاروق اعظم کا یقین تھا، فاروق اعظم کی فوج کے کرنل کا بھی یقین ہے، فاروق اعظم کے فوج کے جنرل کا بھی یقین ہے۔ اس نے ساری فوج کو اکٹھا کیا، لشکر کو جمع کیا، اور اس کے بعد کہنے لگا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارکم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ او لوگو، خدا تمہیں کہتا ہے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اگر تمہاری نظریں غلط جگہ پڑی اپنی عزت کی حفاظت کرو، اپنی آبرو کی حفاظت کرو، اگر غلط نظریں پڑی، غلط استعمال ہوئی، ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ پاک تمہاری ساتھ ساتھ ہے، وہ ہر چیز کو دیکھتا جائے گا، وہ ہر چیز تمہاری دیکھے گا۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے، ابن حشام نے لکھا ہے، ابن خلدون نے لکھا ہے، اور کئی مورخین نے لکھا ہے کہ جب مسلمان جنرل نے، مسلمان کرنل نے اپنی فوج کو قرآن کی 2 آیتیں سنائی اور اس کے بعد حکم دیا چلو، تمام کا تمام لشکر چل رہا ہے، ادھر ڈھول بجا، دھماکے بجے، ڈانا شروع ہوا، گانا بجانا شروع ہوا، ساری فوج نکل گئی، سارا لشکر چلا گیا۔ لڑکیوں نے دیکھا کہ یہ تو ختم ہو گئے،
گئے, نیچے آواز دے کے کہنے لگی اور جانے والوں یہ ساری فوج کئی اندھوں کی فوج تو نہیں. یہ حسن کا نظارہ اور یہ ڈانس اور یہ آواز, ہم ناچ ناچ کے تھک گئی, کوئی سر نہیں اٹھاتا. اور آج دیکھ لیں آپ, ہر گھر کے اوپر وہ لگا ہوا ہے ایریل, لعنت کا ایریل لگا ہوا ہے, لعنت کا ایریل. حاجیو تم کیا کہتے ہو کہ ہمارے گھر کا اس میں کیا بگڑے گا؟ خدا کی قسم وہ بگڑتا ہے, وہ دیمک لگتی ہے, وہ تباہی پھرتی ہے, تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا. تم نے کیا سوچ رکھا ہے؟ مسلمان کرنل کے حکم پہ ساری فوج نکل گئی. ناچنے والی گانے والی لڑکیاں عیسائیوں کی حیران ہیں. کیا ہوا؟ لاکھوں کی تعداد میں فوج گزر گئی, کوئی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتا. ایک مسلمان سپاہی گزرتا گزرتا نیچی نظریں کیے کیے کہنے لگا سر کیسے اٹھائے, نگاہ کیسے کوئی اٹھائے گا؟ یہ سارے کے سارے اللہ کا قرآن سن کر آئے ہیں. کیسے کوئی نگاہ اٹھائے گا؟ کیسے کوئی سر کو اٹھائے گا؟ یہ سارے کے سارے اللہ کا قرآن سن کر آئے ہیں. ان کا عمل ہوا نا قرآن پہ, ان کے عمل کا کتنا بڑا اثر پڑا. مورخین نے لکھا, ابن حشام لکھتا ہے عیسائی لڑکیوں نے چھلانگے لگا دی, کوٹھی سے نیچے آ گئی, کہنے لگی عام مسلمانوں وہ قرآن ہمیں بھی سنا کے جاؤ جس میں اتنی اسپرٹ ہے, اتنی طاقت ہے, جو حسن کے نظارے سے روک دے, جو گانے بجانے سے روک دے. یہ تو آدمی کے دل کا سکون ہے. نہ گانا سنتے ہو نہ حسن کا نظارہ کرتے ہو. جاتے والے یوں نہ جاؤ, ہمیں بھی وہ قرآن سنا کے جاؤ. اس قرآن میں کتنی بڑی طاقت ہے, وہ کتنی عظمت ہوگی اس میں, اس کلام میں کتنی برکت ہوگی, جس کلام میں یہ تاثیر ہے کہ وہ ایسی ایسی چیزوں سے روک دیتا ہے. چنانچہ ایک مسلمان سپاہی چلتا بھی جاتا ہے اور کہنے لگا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ, قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی. سینکڑوں نہیں بے شمار لڑکیاں ایک مسلمان کی زبان سے اللہ کا قرآن سن کے کہنے لگی اور جانے والوں چھوڑ کے نہ جاؤ, ہمیں بھی کلمہ پڑھاؤ. جتنی بھی وہ ناچنے گانے والی تھی تمام کی تمام کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گئی. اور مورخین نے لکھا ہے آخری دم تک قرآن کی شیدائی اور دیوانی بن کے گزری ہیں. پھر وہ لڑکیاں جو رات دن حسن و جمال کا پیکر بنی رہتی تھی, علماء نے لکھا ہے جب موت آئی ایک ایک کے بدن میں کپڑے لباس میں موت آئی تو 50-50 ٹاٹی لگی ہوئی تھی. بظاہر تو آج بھی بڑی جھاڑا پنجی ہے, بڑی صفائی ہے, بڑی دوڑ دھوپ ہے. اسی کو مجذوب الاعلان کہتا بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی, مگر دل میں ہے گندگی انتہائی, کبھی اس کے دھوکے میں آنا نہ بھائی, یہ سب ہے رعائی, یہ بس ہے رعائی. یہ تو چیز ہی کچھ نہیں. بڑے بڑے دھندے ہمیں پلٹتے دیکھے, بڑے بڑے نظام بگڑتے دیکھے. محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں بڑے بڑے لوگ آتے تھے. اللہ غنی, نگاہ نبوت نے جس کو رنگ دیا سبحان اللہ, پھر قیمت تو بن گیا, وہ اسلام کی دولت سے پیچھے نہ ہٹا. کوئی پیچھا پھر کے دیکھا ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ایک لذت تھی, ایک کیف تھا, ایک سرور تھا صحابہ کرام کو. کہاں سے وہ چیز ہم لائیں, کیسے ہم میں وہ چیز پیدا ہوگی. جنگ بدر ہوا, بڑی بہترین بات ہے, توجہ لکھ کے لے جاؤ, انشاءاللہ قبروں میں دعائیں دو گے.
जंगे बदर हुआ, 70 से ज्यादा काफिर पकड़े गए, मदीने में पकड़ के कैदी बना करके लाए गए। तंगदस्ती का जमाना है, 1 साल नहीं हुआ मुसलमान उजड़ के आए थे, मार खा के आए, परेशान होकर आए, धन दौलत छोड़कर लुटा कर आए, इनके पल्ले क्या था। शाम का वक्त हुआ, मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मस्जिद के दरवाजे में खड़े होकर ऐलान फरमा दिया, कौन है, कौन है जो मेरे मेहमानों को खाना खिलाए। और वो मेहमान कोई शहंशाह नहीं थे, हैं भी काफिर, हैं भी इस्लाम के दुश्मन, आए भी सहाबा किराम को मारने, मैदान जंग से पकड़ के लाए गए, जंगी कैदी हैं। उस नबी की तरफ कभी मुंह किया कर जिस नबी का तू गुलाम है, उम्मती बना फिरता है। फरमाया, कौन है जो मेरे मेहमानों को खाना खिलाए। साहबे किराम में से किसी ने 2 पकड़ लिए, किसी ने 1 को साथ ले लिया। एक बिनादार सा गरीब सा सहाबी है, उसने साथ ले लिया एक मेहमान और घर लेके गया। बीवी को कहने लगा कि खाना कितना है, कि बस 1 आदमी जोगा है, 1 आदमी की काफी होगा। कान में कहने लगा अपनी बीवी के, दस्तूर था अरब का, मेहमान और मेजबान इकट्ठे खाया करते थे। अपनी घरवाली के कान में कहने लगा कि इसके आगे खाना रख देंगे मेहमान के, जब ये खाना शुरू कर देगा किसी बहाने से दीवा बुझा दियो, मैं यूं ही मुंह को खाली हिलाता रहूंगा, ये खाना खा लेगा, पेट भर जाएगा इसका। चुनाचे खाना आगे रख दिया, जो कुछ भी था। उसने खाना शुरू किया कि जी आप भी खाएं, कि हाँ हाँ मैं भी खा रहा हूं। बस यूं ही खाने में भी हाथ लगाए, मुंह को भी हाथ लगाए और मुंह को चलाए भी बराबर। बीवी ने चिराग बुझा दिया। ये अमल तो सहाबी कर रहा है अपने घर में। उधर कुरान करीम नाजिल हो गया मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे, फरमाया वयुसिरूना ला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा वमन युक़ शुह्ह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। और मेरे महबूब मुबारक हो, तेरी उम्मत में ऐसे लोग भी हैं जो अपना मुंह खाली हिला रहा है, बीवी भूखी बैठी है, चिराग बुझाए बैठी है और अपने हाथ को खाली चला रहा है और मेरे बंदे का पेट भर रहा है। और मेरे महबूब, मुझे अपनी अजमत की कसम, मैं तेरे इन दीवानों पे जन्नत वाजिब कर चुका। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उनको नहीं सिखाया था कि तू जाके ऐसा करना, कुदरती मिजाज ऐसा बना दिया था। एक और मौका आया मदीने पाक में, जंगी कैदी और जगह से इसी तरह से आए। एक सहाबी एक और आदमी को, जंगी कैदी को काफिर में घर ले गया। बीवी कहने लगी कि 1 ही आदमी का खाना है बस। उन्होंने कहा इसको दे दो। वो काफिर जंगी कैदी कहने लगा जी आप भी खाएं। कहने लगा भी बात है साफ, 1 आदमी का खाना है, तू खाना खा, मैं दरख्त के पत्ते चबा लेता हूं। वो कहने लगा मैं खाऊंगा पत्ते। उन्होंने कहा तू रईस आदमी है मक्के का, मैं पुराना गरीब हूं, मुझे पत्ते चबाने की आदत है, तेरे पेट में दर्द ना हो जाए, मैं आदी हूं पत्ते चबाने का। उसने पत्ते चबा लिए। काफिर मुसाफिर और मेहमान जो था जंगी कैदी, उसको खाना खिला दिया। दूसरे दिन फिर ऐसी नौबत आई। उसने कहा आप भी मेरे साथ खाना खाएं। कहा नहीं भाई तू खा, मैं पत्ते चबाने का आदी हूं। 2 दिन तो उस काफिर ने खाना खा लिया और जब तीसरे दिन उसके आगे खाना आया, उन्होंने कहा भाई तू ही खा, बस इतना ही खाना है, मैं तो मियां बीवी हम तो पत्ते चबा लेंगे। और कहने लगा मदीने वालों, तुम खुद पत्ते चबाते हो, दुश्मनों को खाना खिलाते हो, आज मेरी भी एक शर्त है, पहले कलमा पढ़ा फिर खाना खिला। आज मेरी भी एक शर्त है। 2 दिन के अमल ने कुफर को मिटा दिया, इस्लाम चमक गया। 2 दिन के अमल ने, मेरा तेरा 60 साल का अमल है, कभी किसी काफिर को मुसलमान बनाया?
الٹے کام، ہر غلط، ہر معاملہ الٹا ہی ہے. ہر آدمی بیزار ہوتا ہے، یار دین تو کچھ نہیں، یار اسلام کچھ نہیں، یارو ایمان کچھ نہیں. اسی کو قرآن کریم نے للکار کے آواز دے کے فرما دیا لوگوں ایسی گڑبڑ نہ کرو ورنہ میں وہ خدا ہوں. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. جبریل امین نے ایک چیخ ماری، ساری قوم کے جگر پھٹ گئے. میں وہ خدا ہوں لا ترکضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. لوگ مکان چھوڑ کے بھاگتے ہیں، ماحول چھوڑ کر بھاگتے ہیں، معاشرہ چھوڑ کر کے بھاگتے ہیں. خدا کہتا آؤ جن مکانوں پہ تمہیں ناز تھا وہ یہ کھڑے بھاگ آ رہے. اسی کو قرآن کریم کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. وہ آدمی جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا، اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا، او میرے مالک تیرے سوا میرا کوئی مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، میرے دل کے بھید کو جاننے والا نہیں، میری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، اجڑوں کو بسانے والا کوئی نہیں، کھیتی کو آباد کرنے والا کوئی نہیں، ایک دانے سے سینکڑوں دانے بنانے والا تیرے سوا کوئی نہیں. کھیتوں میں جاؤ، کبھی یہ تو سوچو کہ دنیا میں حکومتوں نے کتنے مل لگا رکھے ہیں، چینی کے، شکر کے کتنے مل ہیں، کتنے ڈیپو ہیں، پھر بھی قلت ہو جاتی ہے. اور یہ اللہ میاں نے کتنا میٹھا کیلے میں، سنترے میں، مالٹے میں، انگور میں، سیب میں. کبھی یہ بھی سنا کہ اللہ میاں کا شوگر مل فلاں علاقے میں لگا ہوا ہے؟ کبھی یہ تو دیکھو کہ یہ قدرت کاملہ کے سوا اور کون پیدا کر رہا ہے. فرمایا جس نے اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار کر لیا، خدا کے بعد خدا کوئی نہیں، مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں. پھر قرآن نے شرط لگائی ثم استقاموا، پھر اس پر جمع رہے، ڈٹا رہے. یوں نہیں کہ کبھی ادھر لڑک گیا کبھی ادھر لڑک گیا. لوگ تو بدل جاتے ہیں، لوگوں کا کیا ہے. پچھلے سال کی بات ہے، یہیں مغرب کی نماز کے بعد گرمی کے موسم میں میں یہاں بیٹھا ہوا تھا باہر، آگے شہر کے وہ آدمی وہ کہنے لگے جی ایک کام آئے ہیں. میں نے کہا کیا؟ کہ 25,000 روپے چوری ہو گیا ہمارا، بتاؤ ہمیں. میں نے کہا مجھے کیا پتا. انہوں نے کہا نہیں سارا شہر کہتا ہے کہ قاری نہیں بتا دیتا ہے. میں نے کہا اچھا یہ یوں نہیں جانے کا. میں نے کہا پھر آدھے لوں گا. 25,000 گم ہوئے ہیں نا، 12.5 میرے 12.5 تمہارے. کہنے دیکھو نا جی بال بچے چھوٹے چھوٹے غریب بچے ہیں جن کے وہ پیسے ہیں. میں نے کہا اچھا میں بادشاہ لگا ہوا ہوں. انہوں نے کہا جی سودا مہنگا. میں نے کہا پھر کہیں اور چلے جاؤ. جتنا میں نے سمجھایا نہیں ماننا کہ اگر ہمیں یوں پتہ چل جائے مولویوں کو، ولیوں کو، تو پھر یہ لاکھوں کروڑوں پولیس والے رکھنے کی ضرورت ہے بھلا؟ اتنی بڑی فوج کا رکھ کر کیا کریں گے ہم؟ اربوں روپیہ فوج کا خرچہ ہے. 2 ولی، ایک ولی کو اس بارڈر پہ بٹھا دیں گے، ایک ولی کو اس بارڈر پہ بٹھا دیں گے. پھر ہم بڑھانا دیں گے اولیاء کرام رجمت. ذہنیت مری گئی، سمجھ نہیں پاتے، دین کے قریب نہیں آتے لوگ، سمجھتے نہیں. فرمایا ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون.
قرآن کہتا ادھر ولی کی موت آتی ہے، ایسا آدمی جو اپنے کلمے پہ جمع رہے، شرک و بدعت کی لعنت سے بچے، کفر و نفاق سے بچے، ادھر موت آتی ہے، ادھر فرشتے کہتے ہیں گھبرانا، غم نہ کر، بہشت کے دروازے تیرے لیے سارے کھلے ہوئے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ فرمایا ہم تمہاری ہر اس تمنا کو پورا کریں گے، ہر اس آرزو کو پورا کریں گے، جو مانگو گے وہی ملے گا، جو کہو گے وہی دیا جائے گا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی تمہارے کارساز ہیں، ہم آخرت میں بھی تمہارے کارساز ہیں، ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں، آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں، اور خدا کے یہاں وہ انعام ملے گا۔ اللہ غنی، رائی کے دانے کے برابر نیکی کی ہوگی، جب پہاڑوں کے برابر ثواب ملے گا تو آدمی حیران ہوگا، یا اللہ تیرے جیسا بینک تو کسی کا بھی نہیں۔ رائی کا دانہ لے کر پہاڑ واپس کر دیا، مالک نے نجات کا ذریعہ بنا دیا۔ فرمایا نزلا من غفور رحیم، یہ مہمانی ہے پروردگار عالم کی طرف سے۔ قرآن اعلان کر کر کے کہتا وبالاسحار ہم یستغفرون، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ آخری رات میں بڑے ویلے سحری کے وقت اٹھ کر استغفار کرتے ہیں، اللہ کے حضور میں معافی مانگتے ہیں، روتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں۔ کہتا کہ ایک تڑپ سی دل میں امنگتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے، ایک تڑپ سی دل میں امنگتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے، ہم رات کو رویا کرتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے۔ سب لوگ سوئے ہوئے ہوں اور اللہ کا دروازہ کھٹکھٹا، اندھیرے میں مالک کائنات کے سامنے جھولی پھیلا، اپنی بگڑی کا سوال کر، اپنی مشکلات اس مالک کے سامنے پیش کر جو سارے جہان کا خالق و مالک ہے۔ عقیدہ بھی بناؤ، اعمال بھی بدلو، مزاج بدلو، طبیعتوں میں انقلاب لاؤ، اور لوگوں ان گھروں کو مسلمانوں والے گھر بناؤ۔ تم برا مان کے جاؤ یا بھلا مان کے جاؤ، میں اپنے عقیدے کی بات کو چھپاتا نہیں۔ جس گھر میں کوئی مرد عورت قرآن کے کھولنے والا نہیں، میں اس گھر کو مسلمان کا گھر نہیں کہتا، وہ چوڑے اور کراڑ اور سکھ کا گھر ہے۔ تمہیں یہ سکھایا کس نے ہے کہ مرنے کے بعد قرآن پڑھا جاتا ہے اور ساری زندگی میں نہیں پڑھا جاتا؟ یہ قرآن مردوں کے لیے تھوڑی آیا، یہ زندوں کے لیے آیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک قبرستان سے گزرے، گورستان سے گزرے تو ایک قبر کو دیکھا، وہ نبی ایسا تھا، اس کے معجزات ایسے تھے۔ قبر میں دیکھا تو ایک بڑھیا جل رہی ہے، سڑ رہی ہے، تباہ ہو رہی ہے، رو رہی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پناہ کر کے وہاں سے گزر گئے۔ چند دنوں کے بعد جو اسی قبر کے پاس سے گزرے تو عیسیٰ علیہ السلام کو دھیان آیا کہ اس قبر میں ایک بڑھیا بڑی عذاب بھگت رہی تھی، مگر اس دن جو دیکھا وہ تو عیش میں بیٹھی ہے، تخت میں بیٹھی آرام کر رہی ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک سے سوال کر دیا، الہی مرنے کے بعد تو آدمی کوئی نیکی بھی نہیں کر سکتا، اس نے کیا کر لیا جو اس کا سارا نظام بدل گیا؟ آواز آئی، اے عیسیٰ لکھ کے لے جاؤ یہ بات، حضور کا فرمان ہے۔ فرمایا اے عیسیٰ، اس مائی کے چھوٹے سے پوتے نے استاد کے پاس جا کر کے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس ننھے سے منہ سے، چھوٹے سے منہ سے جب یہ لفظ نکلا، اے اللہ تو بڑا مہربان ہے، تو بڑا کریم ہے۔ عیسیٰ چھوٹے سے منہ سے جب نکلا، وہ تو معصوم تھا، اس کے منہ سے جب نکلا نا کہ میں بڑا مہربان ہوں، میں نے اس معصوم بچے کے صدقے میں اس کی دادی پہ کرم کر دیا۔ اس کے نام میں بڑی برکتیں ہیں، اس اللہ کا نام لینے میں بڑی برکتیں ہیں۔ گڑ میں مٹھاس ہے، اللہ کے نام میں مٹھاس نہیں۔ ٹافیوں میں مٹھاس ہے، اللہ کے نام میں مٹھاس نہیں۔
تم نے چکھ کے نہیں دیکھا. اگر تم چکھ لو خدا کی قسم دنیا کی کوئی چیز اچھی نہ لگے اللہ کے نام کے مقابلے میں. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنا ذکر اور اپنا فکر اور اپنے شکر کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ پاک ہم سب کو یہ ہمت دے کہ مرتے دم تک ہم قرآن سے یاری کریں, قرآن سے وفاداری کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. پچھلے جمعے کی بڑی شاندار کیسٹ جو آپ لوگ خود سن کے گئے تھے, اور بھی سب کیسٹیں ہیں, بڑی اعلیٰ درجے کی اولیاء کرام کی جو بھی بیمار ہے یا اللہ سب کے دکھوں کو دور فرما دے. یا اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں سب کی تکلیفوں کو دور فرما, سب کی پریشانیوں کو دور فرما, سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما. یہ جتنے مرد عورت آئے بیٹھے ہیں یا اللہ ان کو قدم قدم پہ نیکیاں اور قبولیت عطا فرما. یا اللہ سب کے کاروبار میں سب کی فصل میں برکت عطا فرما. یا اللہ سب کی نیکیوں کو اتنا بڑھا کہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائیں. یا اللہ ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما. میرے حاجی صاحب کے لیے بھی دعا کرو جس کا یہ سارا بوٹا لگایا ہوا, اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنائے. میری والدہ کے لیے بھی, سب کے والدین کے لیے دعا کرو یا اللہ سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے. جس کے عزیز رشتہ دار اہلیہ بھائی بھتیجے خاندان کے لوگ وسیب کے لوگ جتنے بھی قبروں میں چلے گئے یا اللہ سب کی مغفرت فرما, سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ سب کو اعلی علیین میں جگہ عطا فرما. یا اللہ اس مسجد کے مدرسے کے جتنے لوگ خدمت گزار ہیں مال و جان میں برکت عطا فرما. یا اللہ ان کو اتنا دے کہ ان کے گھر بھر دے. ہاں کوئی ساتھی بتلا رہے ہیں کوکو کولا کا کوئی ساتھی ہے جہاں بھی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے کاملہ عطا فرمائے. یا اللہ ان سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما, سب کو روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما, بے اولاد کو اولاد عطا فرما. یا اللہ ہم سب کی اولاد کو نیک صالح اور نمازی بنا. یا اللہ سب کی اولاد کو ہدایت عطا فرما. یا اللہ ہم سب کے گھروں کو نماز اور قرآن سے آباد فرما, مرتے وقت کلمے اور ایمان والی دولت عطا فرما. یا اللہ ہم سب کی عزت آبرو جان مال اپنی امان اور اپنی حفاظت میں رکھ. یا اللہ ساری امت کی مغفرت فرما, سارے پاکستان پہ کرم اور فضل فرما, ساری مخلوق کے ساتھ یا اللہ رحم کا معاملہ فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو نہ دیکھ, ہمارے اعمال کو نہ دیکھ, اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تمام دعاؤں کو قبول فرما. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو ہم پھر سے آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں قاری حنیف صاحب کا بیان. دوستو بیان کا عنوان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خوبصورت واقعہ. دوستو بیان کو مکمل سنیے گا آخر تک, بہت ہی زبردست بیان ہے. چلیے دیر نہ کرتے ہوئے بیان کو شروع کر لیتے ہیں. قرآن کریم اعلان کرتا ہے وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ. پروردگار عالم نے فرمایا جو لوگ قرآن پر یقین نہیں کرتے, نبی کے فرمان پہ یقین نہیں کرتے, صحابہ کی عظمت کو تسلیم نہیں کرتے, اہل بیت کے احترام کو نہیں مانتے, آئے گا اس طرح کا عذاب. وہ بچنا چاہیں گے دوڑ لگائیں گے. فرمایا وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا یعملون. ماشاء اللہ. ان کے گلے میں ٹانک ڈال کر گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور آواز آئے گی اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ. ظالموں, میرے قرآن کو ٹھکرانے والوں, میرے نبی کی فرمان کو بے قدرہ کرنے والوں, تم نے ان چیزوں کو بیوار سا سمجھا. اور مکانوں کے وارث موجود ہیں, دکانوں کے وارث موجود ہیں, تخت و تاج کے وارث موجود ہیں, بادشاہت کے وارث موجود ہیں, دنیا میں ایک ایک تنکے کے وارث موجود ہیں. تمہیں کس نے بتایا قرآن بیوار سا ہے؟ تو
تمہیں کس نے تعلیم دی؟ میرے نبی کا فرمان بے وارثہ ہے اور میں تو وہ بے نیاز ہوں. جب پانی پانی پکارو گے زبانیں اتنی اتنی باہر لٹک جائیں گی، آواز آئے گی اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ. اللہ اللہ میں نے بھی تمہارے لیے ایسا پانی تیار کیا گرما گرم کھولتا ہوا. وَإِيَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پلاؤ جس کے پینے سے اکڑیاں منہ کے بل باہر آ جائیں گی. اللہ اکبر. خدا کہتا ہے قرآن کا وارث میں ہوں، میرا کلام ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسان نہ تھے، پرندے نہ تھے، آسمان نہ تھا، سورج نہ تھا، چاند نہ تھا، ستارے نہ تھے، دن نہ تھا، رات نہ تھی. فرشتے کہتے ہیں اللہ مبارک نے خود خداوند کریم نے سورہ طٰہٰ سورۃ یاسین کی تلاوت فرمائی. فرشتوں نے کلام الہی سن کر 3 جملے فرمائے. کلام خدا، خدا کی زبان مبارک سے فرشتوں نے سنا. 3 جملے فرشتوں نے اب فرمائے. پہلا، کتنے مبارک ہوں گے، کتنے مبارک ہوں گے وہ لوگ جن کو یہ قرآن ملے گا. فرشتوں نے کہا کتنے مبارک ہوں گے وہ لوگ جن کو یہ اللہ پاک کا قرآن ملے گا. دوسرا جملہ فرمایا کتنے مبارک ہوں گے وہ کان جو اس قرآن کو سنیں گے. تیسرا جملہ فرمایا کتنے برکتوں والی ہوگی وہ زبان جن کی موت بھی آ رہی ہوگی، قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہوگی. آخری وقت میں قرآن کریم کی تلاوت جن کو نصیب ہو جائے. آواز حدیث پاک میں آتا ہے آخری وقت میں جن کا یہ حال بنے، قیامت کے دن آواز لگے گی میرے قرآن پڑھ کر پڑھتے پڑھتے مرنے والوں آؤ میدان میں. سب لوگ میدان میں آئیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے ایک جماعت ایسی آئے گی ان کے منہ سے کستوری کی خوشبو اتنی آئے گی میدان محشر مہک اٹھے گا. لوگ کہیں گے الہی یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملے گا یہ میرے قرآن کے دیوانے ہیں، عاشق ہیں، پروانے ہیں، زندگی بھر پڑھتے تھے، موت آئی زبان اس کی تھی، کلام میرا تھا. یہ سارے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت اسی طرح شہید ہوئی. عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا بہترین جوان ہے، کتنا برکتوں والا جوان ہے. سارے صحابہ کلام خدا زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر خوش ہوتے ہیں اور کالی کملی والے ایک جوان کو یوں فرمائے عامر بن فہیرہ مجھے قرآن سنا، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. وہ کیسا قرآن پڑھتا ہوگا جس کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائے تو مجھے قرآن سنا. ایک قبیلے والوں نے غداری کی، سرکار کے قاری کو بلا کر کے لے گئے، کئی قاریوں کو لے گئے، ہم خاندان والے قرآن سیکھیں گے. پہاڑوں میں جا کر حملہ کر دیا. عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ پیٹ میں نیزہ مارا. خود مارنے والا کہتا ہے پر میں پار نکل گیا اور مارنے والا کہتا واہ عامر بن فہیرہ، ہائے نہ کی، اوئی نہ کی، اف نہ کی، درد کا اظہار نہیں، کرب کا اظہار نہیں. آخری وقت میں صرف اتنا کہتا فزت برب الکعبہ، او لوگوں گواہ ہو جاؤ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا.
अल्लाहु अकबर, अल्लाह की रूह परवाज कर गई। एक सहाबी बचकर मदीने जाने में कामयाब हो गया। उसने जाकर के हालात बताए, मेरे आका आमिर बिन फहीरा को शहीद कर दिया गया। अल्लाह। पहाड़ी से लोग उतरे, इसकी खोपड़ी उतारो, इसका सर उतारो, इसमें शराब पिएंगे। ये कुरान पढ़ा करता था, हमारे नौजवान मुसलमान बना करते थे। नारे तकबीर, शान रिसालत, शान सहाबा, मौलाना कारी हनी साहब। ये कुरान पढ़ा करता था, लोग हमारे दीन से फिर जाया करते थे। इसकी खोपड़ी उतारो, उसमें शराब पिएंगे। अल्लाह पाक के नबी के सहाबी ने देखा, उधर वो पहाड़ी से उतरे, सर उतारने का इरादा करने लगे। उधर आमिर बिन फहीरा की मैयत आसमान की तरफ बुलंद होनी शुरू हो गई। आसमान की तरफ उठती जा रही है। सहाबी कहता है, हमारी निगाहों ने जवाब दे दिया, आमिर बिन फहीरा की बुलंदी खत्म ना हुई। जब हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर अर्ज किया तो आपने फरमाया, घबराओ ना, आमिर बिन फहीरा का दफन भी, कफन भी, नमाज जनाजा भी, तमाम का तमाम नूरी फरिश्तों ने अपने जिम्मे लगा लिया। एक और शहीद माशाअल्लाह। हंसला सब का जो रज़ियल्लाहु ताला शादी हुई, पहली रात है, बीवी के पास सोया हुआ है। उधर से आवाज आ गई, फिरू फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के दीन की तरफ आओ, मैदान जिहाद में आओ, अपना खून का आखिरी कतरा भी मेरे दीन के लिए बहाओ, मैदान में आओ। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। अल्लाह। इसी में तुम्हारी कामयाबी है। सैयदा हंसला उठ खड़े हुए, तैयारी कर रहे हैं। फिर आवाज आ गई, इनफिरू फी सबीलिल्लाह। हंसला को गुस्ल करना भी भूल गया। कुरान सुनकर इतना बेताब हुआ, इतना घबराया कि खुदा मुझे अल्लाह। आज लोगों, तुम तो अजान सुनकर टेप रिकॉर्ड बंद नहीं करते, कंजरियों के गाने नहीं छोड़ते, तरह तरह की बकवास को बंद नहीं करते। हदीसी पाक में आता है, क़यामत के दिन अल्लाह पाक फरमाएंगे, मैं तुम्हें बुलाया करता था, तुम नहीं आया करते थे। मेरा बुलावा तुम्हें वारा नहीं खाता था। तुमने कंजरियों के गीत सुने, तुमने बकवास सुनी, तुमने मुलंगों की खुराफात सुनी, तुम अजान सुनकर मेरे दरबार में नहीं आए। हज़रत हंसला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चल पड़े। घरवाली कहने लगी, ओ अल्लाह वाले किधर, कहां चला है? कहने लगा, मेरे अल्लाह ने बुलाया है, मैदान जिहाद में चला हूं। घरवाली अल्लाह अकबर, और इधर मेरी भी तो कोई बात सुन। अल्लाह अकबर, क्या बात कही? हंसला कहता है, जो मुंह काली कमली वाली की तरफ हो चुका, अब वो तेरी तरफ नहीं फेरूंगा। मैंने रुख उधर कर लिया है, जो कहना है वो पीछे होकर के कह दिया। मैं अब रुख मोड़ने को तैयार नहीं। तू रुख को कहती है, मैं सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हूं। तुम्हारा ख्याल ये होगा कि वो भी हमारे जमाने की औरतों की तरह होगी, कोई फरमाइश करती, हाय मैनू कौन संभेगा। ना आजकल अगर मैदान जिहाद गर्म भी हो जाए, अम्मा भी रोंदी है, ओए और मर गए, कल्ला तू ही रह गया। ये बात न थी। अब तो वैसे हमारे मुल्क में भी बहुत चर्चा हो गया है। मैं चारों तरफ मुल्क में फिरता रहा हूं, मिंबर इलेक्शन कम लड़ेंगे, मिंबरी ज्यादा लड़ेंगी।
मिम्बरी। और मेरा यकीन है कि तुसा हजरात सारे वोट मिम्बरी नू पाने हैं। हंजला रजी अल्लाह तआला अन्हु की घरवाली ने जब देखा कि ये तो गया, दौड़ी और रास्ता रोका, और रास्ता रोक के कहने लगी एक बात तो सुन। उन्होंने कहा क्या बात है? मैं अपने अल्लाह की बुलाए हुए की तरफ जा रहा हूं, मैंने हुक्म सुना है। कहने लगी रोने धोने वाली नहीं, तू अगर नबी का गुलाम है तो मैं भी तो उसी नबी की गुलाम हूं, मैं भी सरकार मदीना के खत्म नबूवत के कायल हूं। मेरी एक बात सुन, इतने शौक में जो चला है वापस आने की कोशिश ना करना। अल्लाह। हंजला की बीवी क्या तुम्हारा दिल नहीं मिला, मोहब्बत नहीं बनी, क्या बात है, क्यों कहती है वापिस ना आना? किसी ने इतराज कर दिया। कहने लगी तुझे क्या मालूम है, मेरी भी तमन्ना है, मेरी भी हसरत है, मेरी भी आरज़ू है। कल क़यामत में जब सबके बुलावे होंगे उनके नाम ले लेकर बुलाया जाएगा। जब मेरा नंबर आए, मेरा जी चाहता है ये आवाज आए, एक रात की शहीद की बेवा को बुलाओ। मेरी भी ये तमन्ना है। चुनांचे हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मैदान जिहाद में पहुंचे, बेतहाशा तलवारों तीरों के जख्म खाकर शहीद हो गए। उलमा ने लिखा है उंगलियों के पोरों से पहचाना गया। अब मैदान जिहाद में से लाशें उठा रहे हैं, हजरत हंज़ला की लाश नहीं मिलती, सबकी लाशें मिल गई, जख्मी मिल गए, गाजी वापस आ गए, हंज़ला की लाश नहीं मिलती। साहबा किराम ने अर्ज किया काली कमली वाली लाश नहीं मिलती। यूं निगाह उठाई, फरमाया इन्नी अरा और लोगों जो मैं देखूं तुम नहीं देख सकते। लाश कैसे मिले? गुस्ल जनाबत हंज़ला जोश में भूल गया, कुरान के शौक में भूल गया, और शहीद को नहीं दिया जाता। तुम्हें क्या मालूम है, मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम देख रहा हूं, नूरी फरिश्ते हंज़ला को गुस्ल दे रहे हैं। इतने बड़े बड़े शहीद हैं मेरे पास। जनाब फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत यकुम मुहर्रम को हुई, तुम्हें पता भी ना चला, न तुमने याद किया, न दिन मनाया, न कोई खैरात की, न न्याज की, कुछ भी नहीं। और क्या करोगे, तुम तो अपनों से भी चलाकी मारने लग गए। तुसा फैसलाबाद वाले लोग तो बड़े सियाने हो, सारी कुतबा की पार्टी बैठी है। साडे मुल्तान रिवाज है 10वीं मुहर्रम नू कबरां दे उत्ते मसूर दी दल जाके सुट देंगे। मैं उन्होंने हर साल पूछदा यारो मैनू भी समझाओ, जेड़े वेले तुहाडे मां प्यो मरे से उन्होंने कोई नजला बोटा लगा सी न कबरां ते जो मसरी दी दाल है कि आप खांदे जरदा पुला हलवा ते बाप दी कबर ते मसरी दी दाल। और पिछले साल वो भी चलाकी मारी, मसरियां दी दाल आई ना 20 रुपये माशाअल्लाह, मां प्यो दी कबरां ते चौलां दा टोटा ही सट छड्या। कई साल हो गए, तानू गर्मी आ गई होगी, इस बारी चावल खाओ। बड़े फिरदे ने कब्रस्तान के अंदर जाके ना औरत मर्द यूं कोडे कोडे, हाँ ए दादी की कब्र है, ए नानी की कब्र है, इवे करके मजाल 3 कुल हु अल्लाह पढ़ने की तौफीक। इसलिए अल्लाह का कुरान कहता सारा जहान बेवफा, औलाद बेवफा, माल बेवफा, कोठी बेवफा, बंगला बेवफा। अल्लाह का कुरान कहता मैं वफादार हूँ। ओ अल्लाह वाले, अगर तू रात को सोते वक्त आयतल कुर्सी कहती है 3 मरतबा पढ़कर अपने दरवाजे पे फूंक दिया करे। आयतल कुर्सी कहती है मालिक के कायनात की कसम, सारी रात तू सोया कर, तेरे घर की हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी।
सूरह तबारकल्लज़ी कहती है ओ अल्लाह वाले अगर तू अल्लाह अल्लाह ईशा के बाद मेरी तिलावत करके सोया करे, रोजाना का मामूल बना ले। मालिक कायनात की कसम, मरने के बाद तुझे सब छोड़ के चले जाएंगे, मैं अल्लाह का कुरान कब्र में तेरे पास रहूंगा। तबारकल्लज़ी कहती है मैं कब्र में भी तेरी साथ और क़यामत के दिन तेरी निजात करा के दम लूंगी। कितना कुरान, अल्लाह का कुरान वफादार है। अब तो लोग डरते ही नहीं। अभी कई दिन हो गए, अखबार तो तुम लोग ज्यादा पढ़ते हो, हम तो अखबार पे पैसे नहीं खर्च करते। मियावाली के करीब रेल कार और बस का तसादुम हुआ, 35 आदमियों का एक सेकंड में कीमा बन गया। अल्लाह अल्लाह। अखबार में लिखा था कि पूरा मौजा इकट्ठा होकर किसी के कत्ल की सुलह कराने चला था। उन्हें मालूम न था हम सब चले जाएंगे। रोज मर रहे लोग धड़ाधड़, एक्सीडेंटों में, बीमारियों में, परेशानियों में, खड़े दम निकल रहा है, बैठे बैठे दम निकल रहा है। इसलिए खुदा कहता है कुलिल्लाहु युहयीकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा यजमउकुम इला यौमिल क़ियामति ला रैब फीही। तुम आजाद नहीं, तुम मुझे हजारों मर्तबा बुलाओ, मैं तुम्हें नहीं भुला सकता। कैसे भुलाऊं? तो अल्लाह का कुरान बड़ा वफादार है। सूरत यासीन कहती है अगर तू सुबह के वक्त मेरी तिलावत कर लिया करे, शाम तक हर हादसे से, हर फितने से तेरी हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी। अल्लाह अल्लाह। कुल हुवल्लाह शरीफ छोटी सी सूरत है, वो कहती है अगर तू 3 मरतबा मुझे पढ़कर अपनी माँ को बख्श दे, तेरी माँ की कब्र पे मैं पूरा कुरान बन के पहुंच जाऊं। जनाबे फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतना बड़ा जवान, इतना बहादुर जवान, काली कमली वाले ने झोली फैला फैला के मांगा, मालिक की कायनात ने खुश हो करके दिया। लोगों ने देखा फारूक आजम करवटें बदल रहे हैं, बेताशा रो रही हैं। किसी ने पूछा क्या बात है, तू तो बड़ा बहादुर है, तुझे क्या परेशानी? फरमाया ओ लोगों, आज उमर को कब्र का अंधेरा याद आ गया। हम कब्रों के पास अल्लाह गुजर जाते अल्लाह। हैं जैसा कि बाजार में से गुजरते हैं। कभी नहीं सोचा यहाँ ये वकील पड़ा है, ये वजीर पड़ा है, ये चेयरमैन पड़ा हुआ है, ये बड़ा करोड़पति पड़ा हुआ है, कब्र पे फेरा मारने वाला कोई। जनाबे फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हुई मदीने पाक में। अंदाजा लगा किसी की शहादत की गवाही देने के लिए ओहद के पत्थर आएंगे, किसी की शहादत की गवाही देने के लिए तबूक की मट्टी आएगी, किसी की शहादत की गवाही देने के लिए हुनैन की मट्टी आएगी, किसी की शहादत की गवाही देने के लिए दरख्त आएंगे, कपड़ा आएगा। मगर जब फारूक आजम की बारी आएगी, खुदा की कसम नबी का मुसल्ला आएगा। अल्लाह फारूक की शहादत की गवाही देने के लिए मेरे नबी का मुसल्ला आएगा, मेरे नबी का मिंबर आएगा, मेरे नबी की मस्जिद आएगी, खुदा का कुरान आएगा, फजर की नमाज आएगी, सारा मदीना आएगा। इतना उलुल आज़म इंसान, ऐसे बड़े बड़े लोग इस दुनिया में आए। अल्लाह अल्लाह। बेचारे जलते हैं, सड़ते हैं, बोला उम्र का इसमें क्या नुकसान है? हमने तो ये देखा जहां उम्र नहीं वहां तक नहीं। अल्लाह। तेरे पासपोर्ट में उम्र लिखी हुई होती है कि नहीं? हाय हाय, पासपोर्ट तेरा, उम्र वहां भी मौजूद है।
ویزا تیرا، عمر وہاں موجود، آئیڈینٹی کارڈ تیرا، عمر وہاں موجود، اور افسروں اور جرنیلوں کرنیلوں ڈومیسائل تیرا، عمر وہاں بھی موجود۔ افسروں تمہارے ڈاکومنٹ میں عمر موجود، اور ہر آدمی کے ساتھ عمر موجود۔ جس کے ساتھ عمر نہیں وہ بازار میں نہیں، وہ قبر میں ہے۔ جس کے ساتھ عمر نہیں، عمر جس کی ختم ہو گئی، وہ کہاں جائے گا؟ وہ بولو صحیح، تم فیصل آباد میں درختوں پہ تو نہیں لٹکا دیتے؟ تمہارا کچھ پتہ نہیں، بہتے نیک ہوئے بیٹھے ہو، ہاں تبرک سمجھ کے رکھ لیتے ہو۔ جس کے ساتھ عمر نہیں وہ دنیا میں نہیں رہ سکتا۔ امام مظلوم جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا جلیل القدر صحابی، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سرکار تشریف فرما تھے، قدم دراز فرمائے ہوئے ماشاءاللہ، آپ نے بھی تکلف آرام استراحت فرما رہے تھے۔ ابو بکر صدیق آئے، یوں ہی تشریف فرما رہے، فاروق اعظم تشریف لائے، یوں ہی قدم دراز کیے رکھے۔ عثمان آئے، آپ با تکلف اٹھ بیٹھے، اپنے قدموں پہ پیروں مبارک پہ کپڑا ڈال لیا۔ پوچھا گیا کالی کملی والے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا تم نہیں جانتے عثمان وہ ہے جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اللہ، میں حیا نہ کروں عثمان کا۔ اور فیصل آبادیوں میں تمہیں اپنے درد دل کی کیا کیا باتیں بتاؤں۔ اور دروازہ ہو تیرا، کوئی رشتے کے لیے گورنر آ جائے، شادی کے لیے وزیر آ جائے، چیئرمین آ جائے، کوئی سفیر آ جائے، ساری گلی کے منہ میں پانی آ جاتا ہے، سب لوگ بڑی خوشیاں مناتے ہیں، لوگ مزے ہو گئے۔ اور تم نے کبھی سوچا بھی ہے دروازہ ابو بکر کا ہے، دولہا محمد مصطفیٰ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس لیے کہتا ہوں صدیق کو کچھ نہ کہو، صدیق کا داماد تجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ دروازہ صدیق کا ہے، دلہا امام الانبیاء ہے۔ اور دوسرا رخ بھی دیکھو، دروازہ کالی کملی والے کا ہے اور سیرا باندھے دلہا بن کر عثمان کھڑا ہے۔ کیا بات ہے؟ بیٹھ جائیں آپ سب لوگ۔ عرض یہ کر رہا ہوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں حضرات حضور کے دروازے پہ تشریف لائے دلہا بن کر۔ تو جیسے حضرت فرما رہے تھے، وہ کہتے ہیں 5 ٹن پاک، ہم کہتے ہیں نبی کا سارا گھرانہ پاک۔ اللہ اکبر، میرے اللہ نبی کو اکبر۔ جسم کو جو کپڑا لگ گیا وہ بھی پاک، جو جوتی مبارک لگ گئی وہ بھی پاک، میرے نبی نے زمین کے جس ٹکڑے پہ قدم رکھ دیا وہ بھی پاک۔ اور حسین کا تو کہنا ہی کیا ہے، سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی کالی کملی والے نے رکھا۔ تیرا نانا بادشاہ ہو سکتا ہے، تیرا نانا وزیر اعظم ہو سکتا ہے، تیرا نانا گورنر بن سکتا ہے، حسین کا نانا دو جہان کا سردار ہے۔ تیری اماں شہزادی ہو سکتی ہے، وزیر زادی ہو سکتی ہے، بڑے بڑے کھاتے پیتے گھرانوں کی بیٹی ہو سکتی ہے، سونے والی بن سکتی ہے، چاندی والی بن سکتی ہے، کوٹھی بنگلے والی بن سکتی ہے، تجھے کیا معلوم ہے حسین کی اماں جنت کی سردار ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور نانا دو جہان کا سردار، اماں جنت کی سردار، اور ابا ساری دنیا کے ولیوں کا سردار۔ کتنا اونچا مقام ہے۔ تمہارے یہاں بچے پیدا ہوں گے، ماسی، پھوپھی، خالہ، نانی نام رکھیں گی، خدا کی قسم حسین پیدا ہوا نام کالی کملی والے نے رکھا۔ تیرے بچے رشتہ داروں کی گود میں کھیلیں گے، حسین وہ ہے جو امام الانبیاء کی گود میں کھیلتا تھا۔
अपने लुआब दहन की सरकार ने घुट्टी दी, तेरे माथे पे अब्बा अम्मा बोसा देंगे। हुसैन वो है जिसके माथे पे काली कमली वाले ने लाखों मर्तबा बोसा दिया, सर सजदे में है। हुसैन पुष्ट पर हो गए, काली कमली वाले ने तस्बीह तो लंबी कर दी, सजदा लंबा कर दिया, सर नहीं उठाया, इसलिए मबादा हुसैन को गिरकर चोट न लग जाए। फारूक आजम ने बड़ा एहतराम फरमाया, सारे सहाबा बड़ी मोहब्बत किया करते थे, और क्यों ना करते। जनाब फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मकान पर काली कमली वाले तशरीफ लाए, दरवाजे पे खड़े होकर फरमाया, लगते जिगर मैं अंदर आया चाहता हूँ। अंदर से आवाज आई, अब्बा आप अंदर तशरीफ लाने से पहले अपनी चादर अंदर फेंक दे। समझ गए तंगी है, चादर फेंक दी, तशरीफ लाए। पूछा क्या बात, अर्ज की अब्बा इतना कपड़ा भी नहीं है जो अपना बदन छुपा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। सैयद फातिमातुज़ ज़हरा नमाज पढ़ती पढ़ती गिर पड़ी मुसल्ले पे। पूछा लगते जिगर क्या हुआ, नूरे नजर क्या हुआ, ये बात क्या बनी। रोने लगी, अब्बा आज तेरी बेटी का 5 दिल का फाका है, 5 दिन हो गए रोटी नहीं खाई, कोई शय दस्तयाब नहीं, खाना भी नहीं, इसलिए कमजोरी आ गई, इसलिए गिर गई हूँ। सरकार ने फरमाया, लगते जिगर मुसल्ला उठा। फातिमातुज़ ज़हरा ने मुसल्ला उठाया, देखा नीचे सोने का ढेर लगा हुआ है। फरमाया, बेटी जितना सोना चाह उठा लो, पर याद रखो इसकी जिम्मेदारी भी, इसका जवाब भी क़यामत में देना पड़ेगा। खुदा की कसम, पैगंबर की लगते जिगर ने सोने पे थूक कर मुसल्ला डाल दिया। मैं इस सोने का क्या करूंगी। जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहतरीन सारे सहाबा के सरदार सिद्दीक़ अकबर दोपहर के वक्त मदीने पाक में मस्जिद नबवी में धूम में बैठे हैं। फारूक आजम आए, पूछा अबू बकर अभी तो नमाज का वक्त नहीं हुआ, अभी से क्यों बैठे। फरमाया, फारूक 2 दिल की भूख ने बेताब कर दिया। फारूक आजम फरमाने लगे, अपना भी यही हाल है, 3 दिन की भूख ने तंग कर दिया, मैं भी घर से निकल आया। जनाब मदनी करीम सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। इन हजरात से वजह पूछी, इन्होंने बता दी। हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, अबू बकर आज तेरे नबी का 5 दिन का फाका है। माशाअल्लाह। अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मकान पर तीनों हज़रात तशरीफ ले गए। पता चला कि अबू अयूब अंसारी मकान पे नहीं है। घरवाली ने कहा, घरवाला नहीं है तो घरवाली तो है, तशरीफ रखे आप। खाना पकाया, सामने रखा। आपने एक रोटी पे सालन रखते हुए फरमाया, 5 दिन का तो मेरा फाका है, मेरी फातिमा का ना जाने कितने दिनों का फाका है, पहले ये रोटी उसे पहुंचा के आओ। और बड़ी अजीम बात है, शाह अब्दुल अजीज देलवी, मुहद्दिस देलवी सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह, अपनी तफसीर में मैदान क़यामत बर्पा होगा, पुलसरात लगी होगी, अंबिया गुजर रहे होंगे, रसूल गुजरेंगे, पैगंबर गुजरेंगे, कुतब गुजरेंगे, अब्दाल गुजरेंगे, गौस गुजरेंगे, औलिया किराम गुजरेंगे, सहाबा किराम गुजरेंगे, सारी दुनिया गुजर रही होगी। आएगी काली कमली वाले की लगते जिगर की बारी, फरिश्ता ऐलान करेगा, या माशा अंबिया वल औलिया मिन अबसारिकुम। ओ आज
आदम सफीउल्लाह, ए नूह नजीउल्लाह, ए इब्राहिम खलीलुल्लाह, ए इस्माइल ज़बीहुल्लाह, ए मूसा कलीमुल्लाह, ए ईसा रूहुल्लाह, ए यूसुफ अलैहिस्सलाम, ए याकूब अलैहिस्सलाम, ओ सारे नबियों रसूलों सहाबा किराम की जमात, कुतुबों अब्दालों, अब्दुल कादिर जिलानी, बहाउल हक ज़करिया मुल्तानी, अली अहमद हजवेरी, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, बाबा फरीद, तमाम के तमाम अपनी नजरें नीची कर लो, इसलिए कि खातून जन्नत पुलसरात से गुजरने वाली है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कितना बड़ा मकाम है खातून जन्नत का रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो कुरान करीम की इतनी माहिर थी। बीमार हैं सैयदना अली मुर्तजा सब कह जो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया, फरमाया अली मेरा अनार खाने को दिल चाहता है, घर में पैसा नहीं, सोचा लाऊंगा। बाहर से कोई आया और उसने एक हजरत अली ने एक अनार लाके दे दिया सैयदा फातिमा ज़हरा को। अभी खाया नहीं, दरवाजे पे किसी फकीर ने आके दस्तक दे दी, वो अनार उस फकीर को दे दिया। अभी वो दूर नहीं गया था कि कोई 10 अनार देने वाला भी आ गया। अली मुर्तजा ने एक अनार दिया कि ये और अल्लाह ने अनार भेज दिया, अब तो खा ले। तो हजरत फातिमा कहने लगी एक क्यों 10 लूंगी, वो पूरे करो। उन्होंने कहा तुझे कैसे पता चला कि 10 आए हैं? फरमाया कुरान में आता बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा, जो खुदा के नाम पर देगा उसको 10 दुनिया में मिलेगा, 70 आखिरत में मिलेगा। मेरे 10 पूरे करो। कुरान की महारत थी। और जिस हुसैन को फातिमा ज़हरा ने दूध पिलाया हो, जिस हुसैन को काली कमली वाले ने तरबियत की हो, जिस हुसैन को रोटी पानी सरकार ने अपने हाथ से खिलाया पिलाया हो, हर वक्त गोद में रखते हो, कंधों पे सवारी की हो, क्या कहना उस हुसैन का। अच्छा एक बात तुम भी बता दो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस सारे कह दो पाक। थक गए हो मेरे साले, दुआ खैर कर दूं। माशाअल्लाह। हमारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस से जोर से कहो। और आपके कंधे मुबारक, आपके कंधों पे सवार होने वाला हुसैन। बात को याद रखना, आपकी जात पाक, आपके कंधे पाक, मूंढे पाक, आपके कंधों पे सवार होने वाला पाक। और अगर ये पाकों का पाक किसी के मुंडे पे खुद सवार हो जाए, वो कितना पाक होगा। जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तो मालिक की कायनात ने इतना कमतर कतन इतना कुर्ब दामो का न इतना कुर्ब दा मौका वसी जिब्रील नो मिलिया उठा है मुस्तकिल डेरे दुहा खिदमत गुजारा दे। अबू बकर सिद्दीक 3 रातें 3 दिन अकेला ही दीदार कर रहा है। अल्लाह अल्लाह। फातिमा ज़हरा भी नहीं, अम्मा आयशा सिद्दीका भी नहीं, सैयदा खदीजा भी नहीं, बनाते रसूल में से कोई नहीं, अज़वाज मुतहरात में से कोई नहीं, अकेला अबू बकर है, रज रज के ज़ियारत कर रहा है। खुदा की कसम तुमने कभी तसव्वुर नहीं किया क्या होगा। सिद्दीक रेहल बना हुआ है, कुरान झोली में लिए बैठा है। क्या मंजर होगा। रज रज के दीदार कर रहा है। फारूक आजम, उस्मान बिन नूरैन, अली मुर्तज़ा, सारे सहाबा हुजूर के दीवाने परवाने। जनाब हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऐसा दरस दिया, ऐसा सबक पढ़ाया कि जालिम की जुल्म को बर्दाश्त करना तो पड़े तो पड़े, लेकिन उसके सामने झुकने के लिए अल्लाह अल्लाह। एक बात तो बताओ थोड़ी सी, फिर मैं दुआ करूंगा।
اسماعیل علیہ السلام کی نرم و نازک ایڑیوں سے زمین پھٹی، زمزم نکلا کہ نہیں؟ جو خدا اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی رگڑ سے زمین کو پھاڑ کر پانی نکال سکتا ہے، وہ علی اصغر کا خون پڑا زمین نہیں پڑ سکتی تھی؟ دریا کا رخ موڑ سکتا تھا، بارش برس سکتی تھی اور پانی پلا، اور جب ہوں وہ خدا والے ان کو پانی کی کیا؟ اپنی اپنی سوچ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی اصغر کو اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے پانی مانگا، یہ بھی کتابوں میں موجود ہے، میں یوں نہیں کہتا کہ غلط کہا، لیکن ایک تخیل اور بھی ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی اصغر کو گود میں اٹھا کر بازوؤں پہ اٹھا کر دشمن کو دکھا دیا۔ یاد رکھو، اسلام کے لیے، ایمان کے لیے، اپنے نانا کے دین کے لیے، قرآن کی عظمت کے لیے میں اپنا یہ معصوم بچہ بھی ساتھ لے کے آیا ہوں، پیچھے چھوڑ کے نہیں آیا، اسے بھی قربان کر کے جاؤں گا، نانا کے دین کی حفاظت کروں گا۔ میں ایسا بچہ بھی پیچھے چھوڑ کر نہیں آیا۔ اللہ پاک بڑا بے نیاز ہے، ورنہ دریا کا رخ موڑ دیتا، حسین کا جہاں قدم لگتا وہاں سے زمین پھٹ جاتی، سیدہ زینب کا جہاں آنسو گرتا وہاں سے زمین پھٹ جاتی، سیدہ سغرا کا جہاں آنسو گرا وہاں سے زمین پھٹ جاتی۔ اور اللہ پاک نے یہ ایسا کیا کیوں نہیں؟ ماشاءاللہ، یہ کہ میرے نبی کے نواسے تیرے درجے بلند ہوں اور میری توحید کا مسئلہ صاف ہو۔ میں تمہیں حوض کوثر کے مالک تو بنا دوں، مگر یہاں دنیا کی عدالت پہ یقین ہے کہ عدالت نے بلایا ہے، جانا پڑے گا، اور خدا کی عدالت پہ تیرا یقین نہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا جلسہ ہے۔ اصل سیرت تو یہ ہے کہ آدمی بیوی بچے چھوڑ کر، خاندان چھوڑ کر، دکان مکان بنگلہ کوٹھی چھوڑ کر ایسی طرف جاتا ہے، واپس کبھی نہیں آیا۔ آج سردی کا موسم آ رہا ہے، رضائیوں کی تیاری ہے، گرم کپڑوں کی تیاری ہے، عورتیں بچوں کی سویٹر وغیرہ تیار کر رہی ہیں، گرمی آئے گی، ہوا کا کام تیار ہے، پنکھوں کی صفائی ہو رہی ہے، نئے پنکھے خریدے جائیں گے، پتلے کپڑوں کی تیاری ہے۔ اور مسلمانوں، سرگردے کے مسلمانوں، مجھے یہ بتاؤ، قیامت کی خبر کی تیاری ہم کب کریں گے؟ سردی کا موسم آ رہا ہے، منہ پہ کپڑا ڈال لیتے ہیں، سوتے وقت ٹھنڈ آ جاتی ہے پچھلی رات۔ یقین ہے صبح ہوگی، میں یہ کھیس اتاروں گا، میرا منہ کھلے گا، میں یہ کمبل اتاروں گی، میرا منہ کھلے گا، دروازہ کمرے کا بند کرتے ہیں، یقین ہے صبح ہوگی، دروازہ کھول لیں گے، باہر نکلیں گے، کپڑا بھی اتاریں گے، منہ کھل جائے گا۔ اس پر کبھی یقین نہیں آیا، ایک دن کفن میں یہ منہ ایسا چھپے گا، قیامت آ جائے گی، کھلے گا نہیں، کھلے گا ہی نہیں۔ نئے نئے انداز کی آج ہماری موت آ رہی ہے۔ رحیم یان خارشین میں چند مہینے ہوئے ایک عالم کا انتقال ہوا، اخباروں میں بھی آیا، میں خود بھی گیا تھا۔ مغرب کی جماعت خود کرائی مولوی صاحب نے، اور بعد میں 2 سنتیں پڑھنے لگے، پہلی رکعت کے پہلے سجدے میں ہی موت آ گئی۔ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہوئے موت آ گئی، وضو کے ساتھ موت آ گئی، سجدے میں موت آ گئی، اللہ کے حضور میں عاجزی کرتے کرتے موت آ گئی۔ ساری عبادات میں نماز اہم عبادت ہے، اور نماز کا مقصد سجدہ ہے، سجدے میں موت آ گئی۔ اب دل تو تمہارا بھی کرتا ہے سجدے میں موت آ جائے، پر مسجد میں آتے نہیں۔ کیا حضرت اسرائیل تجھے پکڑ کے دھڑام سے مسجد میں پھینک دے گا کہ سجدے میں گرجا میں آ رہا ہوں؟ دل کرتا ہے، تیاری کوئی نہیں کرتا، یقین ہی نہیں کہ یہ دنیا بڑے بڑے چھوڑ گئے، کیا میں نہیں چھوڑوں گا؟
ہزاروں کو قبروں میں پہنچا دیا، کندھوں پہ اٹھایا، جنازے پڑے، ہزاروں کی قبروں پہ مٹی خود ڈالی اور اپنے اوپر مٹی پڑنے کا آج تک یقین نہ آیا۔ ہزاروں کو میتوں کو غسل دیتے ہوئے دیکھا، غسل خود بھی دیے اور اپنا یقین کوئی نہیں، پتہ نہیں میری اس حالت میں موت آئے، غسل بھی نہ ملے، کفن بھی نہ ملے، قبر بھی نہ ملے، جنازے کی نماز بھی کوئی نہ پڑھے۔ حالات بن رہے ہیں، تمہارے سامنے بن رہے ہیں۔ پچھلے دنوں ملتان کے پاس سپر ایکسپریس کا حادثہ ہوا، اخباروں میں آیا 6 بوگی تباہ ہو گئی، ان لوگ 5 آدمی مرے، یعنی ایک آدمی 2 بوگیوں میں لٹکا ہوا تھا۔ 6 بوگی ہے تباہ اور 5 آدمی مرے، باقیوں کا کیا کیا، کہاں گئے پتہ نہیں، دریا میں پھینکے، پتہ نہیں کہ ٹبک بلڈوزر سے کھود کے اس میں دھکا دے دیا۔ ہاں تمہارے سامنے ایسا وقت بھی آ جاتا ہے، نہ کفن، نہ قبر، نہ جنازہ، نہ غسل۔ تم اپنے مقدر پہ کبھی نہیں روتے، پتہ نہیں کس حال میں وقت آئے گا، کہاں آئے گا۔ مولانا کی موت تو سجدے میں آ گئی، آج کتنے لوگ ایسی جگہ مر رہے ہیں جہاں کا نام لیتے بھی شرم آتی ہے۔ ہمارے ملتان میں اخباروں میں آیا، اور میں افسر کو جانتا تھا، بہت بڑا افسر تھا ایک محکمے کا، خدا کی قسم سنا کرتا کرتا لڑکی کے اوپر ہی مر گیا، اندازہ لگا۔ شراب پیتے ہوئے لوگ مر رہے ہیں، حرام کھاتے ہوئے لوگ مر رہے ہیں، اور گانا بجانا کرتے ہوئے یہ تو اکثریت مر رہی ہے۔ افسوس کسی کو نہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا عنوان ہے، عورتیں اگر سنتی ہیں، سن رہی ہیں تو مبارک ہو۔ نبی پہلے آیا بھی عورت کی گود میں، اور نبی جب دنیا سے رخصت ہوئے تو عورت کی گود تھی۔ کوئی نہیں کہہ سکتا نہ ابو بکر کی گود تھی، نہ فاروق اعظم کی تھی، نہ عثمان کی تھی، نہ علی مرتضیٰ کی تھی، عائشہ صدیقہ اور فاطمہ الزہرا کی گود تھی۔ نبی تشریف لائے ایسے خاندان میں، حضرت کے والد کا کیا نام ہے؟ حضرت عبداللہ۔ تم نے کبھی سوچا ہے وہ کیسا جوان ہوگا اللہ پاک جل شانہ نے جب ساری کائنات کے سردار کے باپ ہونے کا شرف بھی جس کو بخشا ہوگا، وہ کتنا شریف ہوگا کہ امام الانبیاء کا باپ بنا دیا۔ ہمیں اور تمہیں تو پہچان نہیں۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک لڑکی یہودی حضرت عبداللہ کے چہرے پہ اس کی نگاہ پڑی مکے کے بازار میں، راستہ روک کے کہنے لگی نوجوان میری ساتھ شادی کر لو۔ حضرت عبداللہ کنی کترا کے نکل گئے، بھلا جو امام الانبیاء کا باپ ہو وہ غیر لڑکیوں سے کیسے بات کرے؟ یہ تو ہمارا زمانہ ہے نا، چٹی داڑھی، سر ہل رہا ہے، قبر کی تیاری ہے، کالا برقع دیکھ کے ایویں ہینگنے جی میں گڈھا ہینگ دیو۔ یہ بڑے میاں قبر کی تیاری کر رہے ہیں۔